بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک درویش کسی سفر پر نکلا، راستے میں چلتا ہوا مسلسل کہہ رہا تھا جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے۔ درویش اس جملے کی تکرار کرتا جا رہا تھا۔ ایک بستی سے گزر ہوا تو کچھ انسان کے بھیس میں شیطان گروہ بنا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے درویش کا یہ توکل اور ایمان دیکھا تو پیچھے سے کھینچ کر پتھر مارا۔ درویش نے بے اختیار سر پر ہاتھ لگایا، ہاتھ خون سے بھر گیا۔ درویش نے نظر اٹھا کر اجنبی لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ پتھر ہم نے نہیں مارا بلکہ اللہ کی طرف سے تیرے سر پر آ گرا ہے۔ درویش نے کہا، بے شک یہ تکلیف میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب ہی اس کو دور کرے گا اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ میں تو اس بدقسمت کو دیکھ رہا تھا جس نے اس عمل میں اپنا منہ کالا کروایا، اپنے سر پر عذاب لیا اور جہنم کا راستہ اپنے لیے آسان بنایا۔ اس چھوٹے سے بظاہر بے ضرر واقعے کی گہرائی میں جا کر سوچے، آپ کو خود سمیت سب پر ترس آنے لگے گا۔ ہم کتنے بڑے بے وقوف اور احمق ہیں، جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، رگوں میں موجود خون کے ساتھ پورے جسم میں دوڑتا ہے، ہمیں ہر وقت بہکاتا ہے اور ہم سب پوری رضامندی سے اس بہکاوے میں آتے ہیں۔ جانتے ہیں دنیا کی حیثیت ایک چیونٹی کے پر کے برابر بھی نہیں، مگر اس 70-80 سال کی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ بڑے آرام سے دوسروں کی سیڑھی کھینچتے اور خود بلندی کے آرزومند رہتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کر کے عزت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں اور غلامی اشرافیہ اور امراکی کرتے ہیں، رازق اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اور سارا دن رزق کے حصول کے لیے جھوٹ بے ایمانی کے دھندے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ ہر کوئی آزمائش میں مبتلا ہوگا، مضبوطی سے ایمان پر قائم رہنے والوں کو اختتام پر انعام ملے گا۔ یہ آزمائش موت، بھوک، دولت کے چھن جانے سے لے کر ہر شے کی کمی کی صورت میں آئے گی اور لازم آئے گی۔ آزمائش کی ایک صورت ذہنی آزمائش بھی ہے۔ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غم عطا کرتے ہیں۔ یہ غم نعمتیں چھن جانے سے ہی نہیں ملتا بلکہ انسان نما شیطانوں سے بھی ملتا ہے۔ یہ انسان کے بھیس میں شیطان آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں، آپ کے قریبی رفقا سے لے کر جاننے والوں تک یہ آپ کی آزمائش بننے کو تیار رہتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کے دل و دماغ کثافتوں سے دھلے ہوں، وہ اپنی اس آزمائش کو پہچان کر ایک قہقہا لگاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ وار کس طرف سے اور کتنا تکلیف دہ کیا جائے گا، تاکہ صبر کرنے پر انعام کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ دوسری طرف انسان نما شیطان خود کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ صرف مہرے ہیں جنہوں نے اپنی غلط سوچ کا تاوان اس دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی بھگتنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وزن میں ہلکے مہرے ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر لڑکتے رہتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ سزا ملتی ہے، آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں، جن کے پاس اقتدار ہے اور جو اس کے آرزومند ہیں، سب بے چین ہیں اور ان سے زیادہ پریشان درباری ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا رازق اور اپنا مالک اپنے لیڈرز کو سمجھ لیا ہے۔ وہ دنیاوی سستے فائدوں کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ روز محشر تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ لیڈر اقتدار ختم ہونے کی دیر ہے، پردہ اسکرین سے اوجھل ہونے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ انسان سے بڑھ کر گھاٹے کا سودا کرنے والا کون ہوگا؟ پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کا کیا بنے گا؟ ہر ایک پر وہ وقت ضرور آیا ہے اور آئے گا، کیونکہ کائناتی سچ یہی ہے، بس انتظار ہے کہ کب اور کیسے۔ تب تک سب کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جی بھر کر ذہنی آزمائش کا سبب بننے دیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں منہ کالا کرنے دیں۔ جہنم نے بھی تو جلنے کے لیے ایندھن مانگنا ہے نا، اور یہ جان لیں کہ اس مرتبہ آزمائش ذہنی آئی ہے۔